عرفان جاوید اور علی عباس جلال پوری میں کوئی بات، کوئی عادت اور کوئی چیز کامن نہیں۔ جلال پوری صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد تھے، جبکہ عرفان جاوید اس کالج کا درمیانہ درجے کا طالب علم۔ جلال پوری صاحب نے فلسفہ، تاریخ اور مذہب پر 14 کتابیں لکھیں، لیکن ان کی وجہ شہرت یہ کتابیں نہیں، وہ تصورات ہیں جنہوں نے پرانے خیالات کے قلعے توڑ دیے۔ جلال پوری صاحب برصغیر پاک و ہند کے پہلے فلسفی ہیں جنہوں نے روایت کی لکیر پیچنے کے بجائے دلیل کا سائنسی پیمانہ اپنایا۔ مثلا دنیا کا ہر بڑا انسان سمجھتا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن جلال پوری صاحب نے یہ تصور رد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدیم یونانی خیال ہے، تاریخ دائرہ نہیں بلکہ سیدھی لکیر ہے، یہ اس لکیر پر سیدھی سفر کرتی ہے اور ہر دور میں اسے نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر بار ان چیلنجز کے نئے نتائج نکلتے ہیں۔ جلال پوری صاحب نے یہ تصور بھی مسترد کر دیا کہ پرانا وقت آج کے وقت سے اچھا تھا۔ جلال پوری صاحب کا فرمانا تھا کہ قدیم وقت آج کے دور سے انتہائی خراب اور غیر انسانی تھا۔ انسان شاہی استبداد کا شکار تھا، طاقتور لوگ غریب لوگوں کو ہر قسم کی اذیت دیتے تھے اور یہ انصاف کے لیے بھی بادشاہ کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ اسی طرح پرانے زمانے میں عورتیں بھی انسانیت کے نچلے درجے پر فائز تھیں۔ یہ جنگوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لونڈیاں بنا لی جاتی تھیں یا پھر امراء کے حرم خانوں کی زینت بن جاتی تھیں۔ اس دور میں اچھا پھل، اچھا برتن اور اچھی عورتیں بادشاہ کا حق ہوتی تھیں، جبکہ آج انسانوں بالخصوص خواتین کو بے شمار حقوق حاصل ہیں۔ پرانے ادوار میں ان حقوق کا تصور تک ممکن نہیں تھا۔ جلال پوری صاحب نے ایسے تصورات کے خلاف درجنوں مضامین لکھے اور بقول ان کے سوچ کے ٹھہرے ہوئے پانی میں چند کنکر پھینک دیے۔ عرفان ان کے مقابلے میں ایک عام افسانہ نگار ہے اور اس نے بھی ابھی معاشرے کے پھٹے پرانے لیکن پتھریلے تصورات سے ٹکرانا شروع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود عرفان اور جلال پوری صاحب میں ایک چیز کامن ہے، یہ بھی سوچ کے ٹھہرے ہوئے بدبودار پانیوں میں سوچ کے کنکر پھینکتا رہتا ہے، یہ پانیوں کی رگوں میں چھپی معاشرتی بدبو کو ہلاتا رہتا ہے۔ یہ علی عباس جلال پوری نہیں، لیکن ان کے نظریات کی ایکسٹینشن ضرور ہے۔ عرفان جاوید مائیکل اینجلیو کی فکری ایکسٹینشن بھی ہے۔ مائیکل اینجلیو مجسمہ سازی کا ارسطو تھا، یہ پتھر کے بدن پر رگیں تراشتا تھا اور تخلیق لہو بن کر ان رگوں میں تیرنے لگتی تھی۔ مائیکل اینجلیو صرف مجسمہ ساز یا مصور نہیں تھا، یہ جنونی بھی تھا، فرہاد اور رانجھے کی طرح جنونی۔ یہ لانگ بوٹ پہن کر کسی چٹان پر انگلیاں رگڑنا شروع کرتا تھا اور دہائیاں اس چٹان پر بسر کر دیتا تھا۔ سارا دن اس چٹان پر کام کرتا تھا، دھوپ لگتی تھی تو چٹان کے سائے میں پناہ لے لیتا تھا، سردی لگتی تھی تو چٹان کے نیچے آگ جلا لیتا تھا، بارش اور آندھی آتی تھی تو چٹان کو پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا اور نیند آتی تھی تو اس چٹان کو گدا بنا کر نیلا آسمان اوڑھ لیتا تھا۔ مائیکل اینجلیو کا جنون اس وقت تک قائم رہتا تھا جب تک چٹان کے بطن میں چھپا مجسمہ جنم نہیں لے لیتا تھا۔ مائیکل اینجلیو کا کام جو ہی ختم ہوتا تھا، اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نیند کھل گئی ہو۔ وہ حیرت سے دائیں بائیں نظر ڈالتا، اپنے تخلیقی مجسمے کو دیکھتا، کہکا لگاتا اور اگلی چٹان کی طرف چل پڑتا۔ یہ کام ختم ہونے پر اپنے لانگ بوٹ اتارتا تھا۔ اس دوران اس کے پاؤں گل چکے ہوتے تھے اور بوٹ کے ساتھ ہی پاؤں کی آدھی جلد بھی اتر جاتی تھی، لیکن جنونیوں کو پاؤں اور اس کی جلد کی پرواہ کب ہوتی ہے؟ مائیکل اینجلیو نئے بوٹ پہن کر اگلی چٹان کی طرف چل پڑتا تھا۔ عرفان جاوید جنونی نہیں ہے، یہ بوٹ بھی روز تبدیل کرتا ہے، یہ روزانہ دفتر بھی جاتا ہے، یہ کسٹم کی ملازمت بھی کرتا ہے اور یہ چٹانوں کے بجائے زندہ انسانوں کے سائے پر بھی انحصار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک مائیکل اینجلیو موجود ہے، ایک ایسا مائیکل اینجلیو جو اپنے ہر مجسمے کی تکمیل کے بعد ایک فقرہ بولتا تھا اور یہ فقرہ اس کے مجسمے سے کہیں اونچا ہوتا تھا۔ مثلا اس نے اپنے شورائے آفاق مجسمے ڈیوڈ کی تکمیل کے بعد چلا کر کہا تھا، بولو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مجسمہ خاموش رہا تو اس نے اپنا تیشہ زور سے اس کے گھٹنے پر مار کر کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مجسمہ اس کے باوجود نہیں بولا،
لیکن مائیکل اینجلیو کا یہ فقرہ اور ڈیوڈ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ آج تک بول رہی ہے۔ مثلاً مائیکل اینجلیو نے سنگ مرمر کی چٹان تراشنے کے بعد کہا تھا، مجسمے چٹانوں کے اندر ہوتے ہیں، میں تو بس فالتو پتھر چھیل دیتا ہوں۔ وہ چٹان، اس کا فالتو پتھر اور اس میں چھپا مجسمہ تاریخ کے کسی قبرستان میں دفن ہو گیا، لیکن یہ فقرہ آج تک انسان کے فکری ضمیر میں زندہ ہے۔ یہ مائیکل اینجلیو آخری عمر میں موت سے محبت کا شکار ہو گیا۔ یہ مرنا چاہتا تھا اور اس فیلنگ کے دوران اس نے ایک دن کہا، میں موت سے کیوں ڈروں، میں جب تک ہوں اس وقت تک موت نہیں ہوگی، اور جب موت ہوگی تو میں نہیں ہوں گا۔ عرفان جاوید کے اندر بھی ایک مائیکل اینجلیو موجود ہے، اگر پورا نہیں تو کم از کم اس کے فکروں جتنا مائیکل اینجلیو ضرور موجود ہے۔ عرفان جاوید نے کافی ہاؤس میں لکھا کہ خوشیوں اور غموں کے ادوار ہوتے ہیں، غموں کے دور میں ہر دوسری خبر غمگین ہوتی ہے، جبکہ خوشیوں کے دور میں غموں کے جانور بھی خوشیوں کا دودھ دینے لگتے ہیں۔ یہ فقرہ عرفان جاوید کو مائیکل اینجلیو کی روح تک لے جاتا ہے۔ عرفان جاوید پچھلے 10 سال سے افسانے لکھ رہا ہے اور 30 سال سے دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھ رہا ہے۔ میرے پورے حلقے میں عرفان جاوید سے زیادہ پڑھا لکھا شخص کوئی نہیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی کام کی کتاب ہوگی جو عرفان جاوید نے نہ پڑھی ہو۔ کانفکا نے آخری سطریں کیا لکھی تھیں، یا پال سارتر آخری عمر میں اپنے کس کس خیال پر شرمندہ تھا، اور گارسیا مارکونیز نے تنہائی کے 100 سال کس صحرا کو دیکھ کر لکھے تھے، اور آج کل لٹریچر کی دنیا میں کون سی کتاب ان ہے اور کون سا رائٹر کیا لکھ رہا ہے۔ عرفان جاوید ان سب کی دائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی افسانے لکھتا رہتا ہے۔ مطالعہ پہاڑ کی بارش کی طرح ہوتا ہے، آپ نے اگر خود کو جہالت کی برساتی میں بھی لپیٹ رکھا ہو تو بھی آپ گیلے ضرور ہوتے ہیں، جبکہ عرفان جاوید تو اون سے بنا ہوا انسان ہے۔ یہ علم کی ایک ایک بوند چوس لیتا ہے، چنانچہ اس کے افسانے محض افسانے نہیں ہیں، آپ کو ان میں ہیومر کی اندھی آنکھوں کی سہمی روشنی بھی ملتی ہے، اور مارکونیز کے تشکیک کے شکار خیالات بھی، اور دنیا کے تمام بڑے ادیبوں اور پرانے نئے ادب کا ٹیسٹ بھی۔ کافی ہاؤس عرفان جاوید کی پہلی کتاب ہے، لیکن یہ اس کے پہلے افسانے نہیں ہیں، یہ اس کی ہزاروں سال کی وہ تپسیا ہے جو انسان کے لہو میں تیرتی ہوئی آگے سے آگے سرکتی رہتی ہے، اور خیالات اور افکار کی شکل میں کسی نسل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ عرفان جاوید ایک نیچرل رائٹر ہے، یہ اگر اردو کے بجائے انگریزی میں لکھتا اور اس کی تحریریں پاکستان کے بجائے نیو یارک میں چھپتیں تو یہ آج دنیا کا نامور رائٹر بھی ہوتا، اور ہم اس کی کتابوں، اس کے افسانوں کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوتے، لیکن یہ کیونکہ اردو کی محبت میں مبتلا ہے، لہذا یہ بڑا مصنف ہونے کے باوجود پاکستان میں اپنی شناخت تلاش کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بڑے خیالات جب چھوٹی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں تو ان کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس شہزادے کا ہوا تھا جو خانہ بدوش لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور خانہ بدوشوں نے اسے گدھوں کی چوکیداری پر لگا دیا، یا پھر اس ایڈورڈ ہشتم کا ہوا تھا جو مترکہ خاتون کی محبت کا اسیر ہوا اور باقی زندگی جلا وطنی میں گزار دی۔ بہرحال مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عرفان جاوید کی کتاب کافی ہاؤس میں بے شمار خوبیاں ہیں۔ مثلا یہ آج کے افسانے ہیں، ان میں جذبات ہیں، ان میں احساسات ہیں، ان کے اختتام ڈرامائی ہیں، اور یہ ختم ہونے کے بعد بھی مشق کی طرح دیر تک پڑھنے والے کے دماغ میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کتاب پڑھنے والوں کو پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ احمد بشیر مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اچھی تحریر کون سی ہوتی ہے؟ احمد بشیر صاحب نے جواب دیا کہ جو اپنے آپ کو پڑھوا لے۔ عرفان جاوید اور اس کی کتاب کافی ہاؤس میں یہ خوبی موجود ہے، آپ یہ کتاب اٹھانے کے بعد پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔